بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب ہم مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم نے جماعت ناہم کی اردو کے پیپر کی مکمل تیاری کے لیے، ٹھیک ہے، فیڈرل بورڈ کے پیپر کی مکمل تیاری کے لیے نیو پیٹرن کے مطابق، یعنی کہ فیڈرل بورڈ کا جو لیٹسٹ ماڈل پیپر آیا ہے اسی پیٹرن پر اب ہم نے ٹیسٹ سیریز شروع کی ہے، جس کے آج چوتھے پیپر کا حصہ اول، یعنی کہ ٹیسٹ سیریز کا یہ ٹیسٹ نمبر 4 ہے، اور اس کا پارٹ 1 یعنی حصہ اول ہم کریں گے، جو کہ کثیر الانتخابی سوال جواب پر مبنی ہوتا ہے، اور 15 اس میں جو ہے وہ جملے دیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ ہر ایک الگ جملے کے ساتھ 4 آپشن ہوتے ہیں، اور ان میں سے کریکٹ آپشن کا ببل ہم نے مکمل طور پر فل کرنا ہوتا ہے۔ یہ 15 ہوتے ہیں اور اس کے کل نمبر بھی 15 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اس ٹیسٹ نمبر 4 کا حصہ اول کل نمبر 15 کا اب ہم سالو کرتے ہیں۔ یہ جو حصہ اول ہوتا ہے، یہ سوال نمبر 1 جو ہے اس میں دیا جاتا ہے، اور وہ سوال جو ہے اس میں کیا سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جز کے اوپر دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں، ٹھیک ہے، مکمل طور پہ پر کرنا ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی خالی جگہ نہیں رہنی چاہیے۔ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس مکالمہ کی کتنی اقسام ہیں، تو کریکٹ آپشن ہے اس کا 2، کیونکہ مکالمہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک حقیقی مکالمہ اور ایک فرضی یا خیالی مکالمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمبر 1 اور یہ نمبر 2 دونوں یہاں پہ میں نے اقسام کے نام بھی لکھ دیے ہیں، تو کریکٹ آپشن ہے 2، آپشن الف۔ آگے دیکھتے ہیں دوسرا جملہ۔ ڈیش وہ جملہ ہے جو کم از کم فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہو، تو اس کا کریکٹ آپشن ہے آپشن بے، جملہ فعلیہ۔ یہاں پہ میں نے ایک مثالی جملہ بھی لکھ دیا ہے، احمد آیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے جو مکمل جملہ ہے، اور دیکھیے صرف 2 الفاظ جو کہ احمد فاعل اور آیا فعل پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا کیونکہ اس میں آیا ایک فعل ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں نمبر 3، جملہ اسمیہ کے کل کتنے اجزاء ہیں، کریکٹ آپشن ہے آپشن الف 3، مبتدا خبر فعل ناقص۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 4، کلام یا مقررہ اوزان اور بحروں میں لکھا جاتا ہے، ڈیش کہلاتا ہے، یعنی جو ہم قافیہ و ہم ردیف بھی ہو اور ہم وزن 2 مصروں پر مبنی ہو، تو وہ کیا ہے، آپشن دال کریکٹ ہے، شعر۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 5 چوتھا ہو گیا، نمبر 5 ہے مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں، آپشن الف کریکٹ ہے، ظاہر ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ مطلع شعر کا وہ پہلا غزل کا وہ پہلا شعر ہوتا ہے جو ہم قافیہ و ہم ردیف ہو، ٹھیک ہے، اور مطلع کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونا، نکلنا، نکلنے کی جگہ یا ظاہر ہونے کی جگہ اس کا لغوی معنی ہے، تو یہ آپشن الف کریکٹ ہے۔ آگے نمبر 6 دیکھیے، حمد کون سی زبان کا لفظ ہے، عربی، آپشن بی کریکٹ ہے۔ نمبر 7 دیکھیے، اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، مجازی معنوں میں اس طرح، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، ٹھیک ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 8، یہاں پر ہے لفظ عرض ایک ذو معنی الفاظ ہے، صحیح معنی کا انتخاب کیجیے۔ تو عرض کے 2 معنی ہوتے ہیں، یہ دیکھیے آپشن الف کریکٹ ہے، کیونکہ اس میں عرض کے دونوں معنی پائے جا رہے ہیں، گزارش، عرض کا ایک معنی گزارش یعنی درخواست کرنا، اور عرض کا دوسرا معنی چوڑائی، ٹھیک ہے، تو آپشن الف کریکٹ ہے۔ آگے نمبر 9 میں دیکھتے ہیں، زندگی کی مضحک، قابل گرفت اور تنفر انگیز پہلوؤں پر مخالفانہ اور ظریفانہ تنقید اصطلاح میں ڈیش کہلاتی ہے، آپشن دال کریکٹ ہے، طنز۔ تو طنز کرنا جو ہے ایک تنفر انگیز بات ہوتی ہے،
اور جو کسی کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے، مذاق اڑا رہی ہوتی ہے، اور جس میں تنقید پائی جاتی ہے، اور یہ کبھی بھی اچھے پہلو سے نہیں کیا جاتا، اچھے معنوں میں نہیں کیا جاتا، طنز، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس کی تعریف میں یہ لائن آتی ہے، طنز کی تعریف بھی یاد کرنی ہے آپ نے، اور طنز کی تعریف میں یہ ایک لازمی جو ہے تعریف کا حصہ ہے یہ جملہ، تو یہ لازمی یاد کرنا ہے آپ نے۔ آگے دیکھیے نمبر 10، وہ جائے کون سا فعل ہے؟ پہلے بھی آپ کو میں کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے فعل مضارع، وہ جائے، اس میں موجودہ اور آنے والا دونوں زمانے پائے جاتے ہیں فعل مضارع میں، اس لیے وہ جائے کے لیے کریکٹ آپشن ہے آپشن الف فعل مضارع۔ نمبر 11 دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے کون سا حصہ مرکب تام پر مشتمل ہے؟ اب مرکب تام ہوتا کیا ہے؟ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں اور مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اور یہ مکمل معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مرکب تام ہوتا ہے، کیونکہ یہ جملہ بھی ہوتا ہے تو اس کے دو حصے ہیں، مرکب تام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسند الیہ اور ایک ہوتا ہے مسند۔ تو اب ہم آپشنز میں دیکھتے ہیں، آپشن الف ہے مسند، بے ہے مبتدا، یہ تو بالکل جو ہے رانگ ہے۔ آگے جیم میں ہے مسند الیہ، اور دال میں ہے الف اور جیم دونوں۔ تو دیکھیے مرکب تام دو حصوں پر مبنی ہوتا ہے، مسند الیہ اور مسند، تو الف میں اور جیم میں دونوں اس کے حصے موجود ہیں، تو اس لیے ان دونوں کا حوالہ آخری آپشن دال میں ہے، تو آپشن دال کا ببل جو ہے آپ نے فلی فل کر دینا ہے، مکمل طور پہ فل کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کریکٹ آپشن آپشن دال ہوگا۔ نمبر 12 میں دیکھیے، ڈیش میں موضوع کے بارے میں ابتدائی تعارفی جملوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ڈیش موضوع کے بارے میں ابتدائی تعارفی جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، یہاں پہ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے الف تمہید۔ تمہید باندھی جاتی ہے، تمہید میں تعارفی پیراگراف دیا جاتا ہے، کسی بھی موضوع اور عنوان پہ ہمیں مضمون یا کچھ دیا جائے تو اس کا جو سب سے پہلا تعارفی پیراگراف لکھا جاتا ہے اس کو تمہید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابتدائی تعارفی جملوں پر تمہید ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 13، کسی دستے کی مخصوص انداز میں صف بندی۔ کس کی؟ دستے کی، یعنی فوج کا کوئی دستہ ہو گیا، یہ جو بھی، کسی دستے کی مخصوص انداز میں صف بندی، یا کسی تحریر کی پیمائش کی اکائی کو، تحریر کی پیمائش کی اکائی کو ڈیش کہتے ہیں کالم۔ کالم کی تعریف ضرور یاد کرنی ہے، اور کالم کی تعریف کا یہ بہت لازمی جو ہے وہ حصہ ہے، جملہ ہے، یہ اس کا لغوی معنی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے کالم کی تعریف میں، تو اس طرح آپ کا یہ MCQ بھی تیار ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 14 جملہ میں کیا ہے۔ تشبیہ کے کل کتنے اجزاء ہیں؟ تشبیہ کے کل 5 اجزاء ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ اور وجہ شبہ۔ اور نمبر 15 آخری جملہ ہے ہمارے پاس، وہ کلمہ یا کلمے جو مشبہ بہ کو ملائیں، ڈیش کہلاتا ہے، ملائیں یعنی کہ ایک جیسا کہیں ان کو آپس میں، ٹھیک ہے؟ خوبی کو ایک جیسا بتائیں، تو وہ پھر آپشن بے کریکٹ ہوگا، حرف تشبیہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیے آج ہمارے یہ 15 پورے MCQs ٹیسٹ نمبر 4 کے مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے یہ تیار کرنے ہیں، انشاءاللہ اتنے سارے ٹیسٹ کے آپ جو ہے وہ 15 کثیر الانتخابی سوالات یاد کریں گے تو آپ کے فیڈرل بورڈ کے تقریباً انشاءاللہ پورے 15 MCQs جو ہے وہ یاد ہو جائیں گے اور تیار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے 15/15۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے اور اچھی طرح سے یاد کریے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تعریفیں آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنی ہیں۔ ویسے بھی ایسا قواعد کی تیاری کے لیے تعریفیں آپ نے گرامر کی یاد کرنی ہی کرنی ہے، جب وہ ساری آپ نے یاد کی ہوں گی تو پھر MCQs جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے تیار ہو جائیں گے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔